محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا ہے. سورہ آل عمران ہے اور آل عمران کی آیت نمبر 81. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کی ارواح کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا، وعدہ لیا. اور وہ وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ میثاق لی، پختہ وعدہ لیا. وہ وعدہ کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، تمہیں نبوت سے سرفراز کروں، تمہیں رسالت سے امکنار کروں، تمہیں حکمت بھی دوں، دانائی بھی دوں. وَكَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. پھر ایک رسول آئے مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تمہاری نبوتوں کی، تمہاری رسالتوں کی وہ تصدیق کرنے والا. تم نے پھر کام کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے، تم انبیاء تم رسول ہونے کے باوجود اس پر ایمان لے کے آؤ. وَلَتَنْصُرُنَّ. جب ایمان لے آؤ گے
تو پھر اس کی مدد بھی کرنا تو فرض ہوگا، واجب ہوگا۔ قال اقررتم، یہ اللہ تعالیٰ اقرار جو ہے عامیوں سے نہیں کروا رہا، عام لوگوں سے نہیں کروا رہا، یہ اقرار کروا رہا ہے انبیاء کی ارواح سے۔ قال اقررتم، تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا وعدہ لیتے ہو۔ قالوا اقررنا، انبیاء نے کیا کہا؟ اقررنا، اے اللہ ہم وعدہ لیتے ہیں، اللہ جو ہمیں کتاب و حکمت سے سرفراز کرے، نبوت سے سرفراز کرے، اللہ رسالت بھی ہمیں دے، اللہ پھر وہ رسول آئے، ہم اقرار کرتے ہیں اس پر ایمان لے کر آئیں گے، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اس کی مدد بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاشْهَدُوا، تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میرے رسولوں، میرے انبیاء کی جماعت، میں بھی تمہارے ساتھ اس بات میں گواہی دینے والا۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے اس وعدے سے، اس میثاق سے پھر گیا، وہ فاسقوں میں سے ہوگا، وہ گناہ گاروں میں سے ہوگا۔ اور یہ خطاب کن کو ہے؟ انبیاء کی جماعت کو۔ اور یہ میثاق، یہ وعدہ، یہ عہد لیا کن کے بارے میں جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے محمد، درود پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے، اس سے بڑھ کر بخیل کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے محبوب پیغمبر جو ہے وہ خطبہ دینے کے لیے جیسے ممبر پر میں کھڑا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا قدم رکھتے ہیں، کہتے ہیں آمین، دوسرا قدم آمین، تیسرا قدم آمین۔ جب جمعہ ختم ہوا ہے، صحابہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر، آج بڑا عجیب ماجرا دیکھا ہے، بڑا عجیب معاملہ دیکھا ہے، کیا آپ نے آمین 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 کہا ہے؟ کہا میرے صحابہ، میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے، اور جب میں نے پہلی مرتبہ آمین کہا ہے تو جبریل نے مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے شخص پر، اللہ کی پھٹکار ہو ایسے شخص پر، اللہ کی رحمت سے دور ہو، جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا ہے، زندہ پایا ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کے اندر داخل نہ ہو سکا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے متعلق فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہے اور رمضان کے مہینے کے وہ روزے نہ رکھ سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا، ایسا انسان بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے یہ بھی کہا ہے کہ رب نے کہا ہے کہ جس کے سامنے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا جائے، وہ آپ پر درود نہ پڑھے، درود نہ بھیجے، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو، کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ہر پر دعا میں میں محمد نے آمین کہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب بھی آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود بھیجنے میں بخیلی سے کام نہیں لینا، درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ انبیاء سے لے رہے ہیں کن کے متعلق ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ تم سب نے ان پر ایمان لے کے آنا ہے، تم سب نے ان کی اتباع کرنی ہے، تم سب نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ میں قربان جاؤں، جب باری آتی ہے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا ہے۔ کیا سچ کہا ہے؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، انبیاء سے وعدہ لیا کہ تم سب نے ایمان لانا ہے، بات ماننی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب باری آتی ہے پیارے ابراہیم کی تو اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تم سب نے بھی ملت ابراہیم
وہ ابراہیم جو یکسو تھے، جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے، کسی کی دشمنی کی پرواہ نہ کرنے والے تھے، کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرنے والے تھے، ناراضگی ان کے سامنے تھی جو پروردگار کی تھی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ناراضگی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، تو ابراہیم ایسے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، آج ہم نے قربانیاں کرنی ہے تو یاد رکھو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرک نہیں تھے۔ آج ہم نے شرک کی اپنے اپنے طور پہ بہت ساری تعریفیں کی ہوئی ہیں، لیکن اس کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس شرک سے روکتے تھے، کس چیز کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پیارے خلیل کے بارے میں آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تم سب نے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ہر اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی۔ تو ہم تھوڑی سی قرآن کی برگردانی کرتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں اور قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پہلو قرآن میں کیا کس انداز کے ساتھ بیان کیے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بلکہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی۔ اللہ فرماتا ہے ثم اوحینا الیک، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی۔ اور جو آل عمران کے اندر پڑھا ہے اتبعوا، وہ سب کے لیے کہ سب نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی، لیکن یہاں سورہ نحل کے اندر اللہ باقاعدہ طور پہ محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کی طرح یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی اللہ جی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی، ملت ابراہیم۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حنیفا، وہ سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے تھے۔ وہ ایک اللہ کے کیوں نہ ہوتے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اور خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر، خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر ایک کے علاوہ کسی اور کی محبت جگہ نہ بنا سکے، کہ جس کے دل کے اندر صرف اللہ کی محبت ہو، اللہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت جگہ نہ دے سکے۔ ویسے تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی مانی نہیں جاتی، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات کا حرم بھی رکھا جاتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات کو ٹالا نہیں جاتا۔ آج دنیا کا دستور ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو ٹال ہی نہیں سکتا۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا محبوب جو ہے مجھے کوئی حکم تو کر کے دیکھے۔ وہ آج یہ دنیا کی محبت کے لیے کہتے ہیں تم کہو تمہیں آسمان سے ستارے میں اتار کے لے آؤ، لیکن یہ ابراہیم تھے، اللہ نے جہاں جہاں بلایا ابراہیم وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور جہاں جہاں اللہ نے پکارا ابراہیم اپنے ہر امتحان میں وفادار نکلے، ہر امتحان کو پورا کرنے والے تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے جب آزمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہا اس کو ابراہیم کے رب نے آزمایا، اور جس آزمائش میں ڈالا فَأَتَمَّهُنَّ، ساری آزمائشوں میں پورا، ساری آزمائشوں فَأَتَمَّهُنَّ، ساری آزمائشوں کے اندر پورا اترے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کون دے رہے ہیں؟ کہاں ہم نے وحی کیا آپ کی طرف؟ تو آئیے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ سیرت کے پہلو میں لے لیتے ہیں۔ ہم نے قربانیاں کرنی، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل قربانی ہوگی تو ہمارے زبان پر الفاظ یہی ہوں گے کہ آج کس کی سنت کو زندہ کرنا ہے؟ کس کی سنت کو بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ قربانی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ صرف قربانی ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے؟ ایک
قربانی ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور کوئی سنت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی تو سنتیں ہوں گی جو رب نے قرآن میں، جن کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی بھی، اور بھی تو سنتیں ہیں نا۔ اور سنتوں میں سے کچھ ہم یہ سنت لے لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام بڑے شکر گزار تھے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے، قدردانی کرنے والے تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ نے اس کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور اس کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ اور جن پر اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں پھر وہ نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو تنگ کرنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کو بے راہ و رہبی کا شکار ہونے نہیں دیتے، اللہ پھر ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ اللہ دنیا کے اندر ان کو چن لیتے ہیں، اور اللہ ان کو آخرت میں چن لیتے ہیں، اللہ ان کو آخرت کے اندر بھی چن لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر کرو گے، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو گے لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے میں اور دوں گا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم شکر گزاری نہیں کرو تو کیا کرے گا اللہ نے جو تم پہ نعمتیں کی ہیں اللہ وہ نعمتیں بھی چھین لے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اے میرے ساتھیو، اے میری امت کے لوگوں، انظروا الی من هو اسفل منکم، اللہ نے تم پر بڑی نعمتیں دی، اللہ نے تم پر بڑے انعامات کیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، انظروا الی من هو اسفل منکم، تم نے اس شخص کی طرف دیکھنا ہے جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہے، نیچے، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اس کی طرف نہیں دیکھنا جو دنیاوی اعتبار سے مال میں، جان میں اور مقام میں دنیاوی اعتبار سے تم پر فائق ہے، تم سے اوپر ہے، اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ یہ تعلیم کس نے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اجدر اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں یہ بات زیادہ لائق ہے، کیا بات؟ کہ تم اپنے سے کم تر بندے کی طرف دیکھو، تم اپنے سے اوپر والے دنیاوی اعتبار سے اوپر والے کی طرف مت دیکھو، یہ بات زیادہ لائق ہے کس بات سے؟ اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر جانو جو اللہ نے تم پر کی، جو اللہ نے تم پر کی۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے ایک پہلو، ایک سنن میں سے ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے شاکرا لانعمہ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے تھے، نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والے تھے۔ اور ہم آپ بتائیں، ایمان سے بتائیں، کبھی آپ رات کو بھوکے سوئے اور کبھی رات کو رب نے بھوکا سونے دیا ہے؟ پیٹ بھر کے سلاتا ہے، پیٹ بھر کے سلاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کرتے کیا ہے؟ دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اچھا اس کو دے دیا ہے، اللہ مجھے نہیں دیا، اللہ اسے ہی دے دیا ہے، اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ اور بعض دفعہ جب انسان پہ تھوڑی سی مصیبت اور پریشانیاں آ جاتی ہیں، پھر انسان اللہ کا ناشکرہ تو ناشکرہ ہے، پھر اللہ کے ساتھ کفر کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ سے یہ کہتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا بہت سارے دوستوں کو، ہم نے تو سنا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ یہ مصیبت اور پریشانی دینے کے لیے اللہ تجھے کوئی اور نظر نہیں آیا تھا، اس مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرنے کے لیے میں تجھے نظر آیا تھا۔ یہ کتنا بڑا کفریہ جملہ ہے۔ تو اللہ کے محبوب آپ ذرا دیکھیں، جب ہم یہ جملے ادا کرتے ہیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پورا جسم آپ کو صحیح سالم دیا، 2 ہاتھ دیے، چلنے کے لیے 2 پاؤں دیے، بولنے کے لیے صحیح سالم زبان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں۔ کبھی ان کا تصور بھی کرو، ان سے پوچھو جن کی بینائی نہیں ہے، آپ کو بینا ہے تو بینے لوگوں سے پوچھو اس کی قدر کیا ہے، ان 2 آنکھوں کی کیا قدر ہے۔ اور جن کے ہاتھ یہ اٹھ نہیں سکتے، فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، ان سے جا کے پوچھو ان دونوں ہاتھوں کی قدر کیا ہے۔ اور جو چلنے سے قاصر ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے پاؤں چھین لیے ہیں، کبھی ان سے جا کے پوچھو کہ ان پاؤں کی قدر کیا ہے۔ اللہ نے تو آپ کو سب کچھ دیا ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا بھی، پھر جب آزماتا ہے تو
جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب رب کی آزمائش آتی ہے نا تو ایک بات یاد رکھیں، ان مع العسر یسرا، تنگی کے دن ہمیشہ نہیں رہتے، تنگی کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی کہ تنگی ہے، تنگی کے یہ بدحالی کے دن کچھ دن ہیں، ان مع العسر ساتھ اللہ نے فرمایا یسرا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ پریشانی کے دن کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں، پریشانی کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن ان دنوں کے اندر اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں۔ قربانی والی سنت آپ نے زندہ کرنی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ابھی میں نے بیان نہیں کی، یہ تو صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ہی پہلو آپ کے سامنے آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام شاکر لنعمی تھے، وہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے اور اس کی شکر گزاری کرنے والے تھے، کیونکہ ہم نے کل قربانی کرنی ہے، اور صرف قربانی ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں۔ ان ابراہیم کان امۃ، اور ایک سنت یہ بھی ہے ابراہیم علیہ السلام ایک پیشوا تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ابراہیم علیہ السلام پیشوا تھے، رہنما تھے۔ رہنما جو ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ لیڈر کسی سے ڈرتا، وہ بے باک ہوتا ہے، اس کو کوئی پوچھ سکتا، اس کو کون پوچھنے والا ہے، وہ تو خود لیڈر ہے۔ اللہ نے فرمایا لیڈر تو ہے لیکن قانتا للہ، وہ لیڈر ایسا ہے، وہ پیشوا ایسا ہے کہ وہ صرف فرما بردار ہے تو کس کا؟ اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے، اللہ ہی کی ماننے والا ہے۔ آپ بتائیں ہم دن میں کتنی اللہ کی مانتے ہیں میرے بھائی؟ دن میں ہم کتنی اللہ کی مانتے ہیں؟ صرف سنت کوئی نہیں لینا، قانتا للہ بھی بننا ہے، اس کا مصداق بھی بننا ہے۔ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں سے ایک پہلو ہم نے یہ بھی لینا ہے کہ ابراہیم کیسے تھے، قانتا للہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ کیا تھے بھائی؟ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ جب میں کام پہ جاتا ہوں اور ڈنڈی مارتا ہوں اپنے کام میں، پھر بتائیں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہوں؟ کل ہم نے قربانیاں کرنی ہے، قربانی کا مقصد ہے صرف جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ابھی کیا کہتے ہو؟ قربانی جانور کا خون بہانے کا نام نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ فرماتے ہیں اور نہ تو ان جانوروں کے خون اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، نہ ان کے گوشت اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور بھائی تمہاری طرف سے اللہ کے پاس اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ دلوں، تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے، للہیت ہے، خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ اللہ فرماتے ہیں واما من خاف مقام ربہ، جو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ قیامت کے دن میں نے اپنے رب کو قیامت کے دن جواب کیا دینا ہے، جو دنیا کے اندر میں معصیات کے کام کرتا ہوں، اس وجہ سے وہ انسان اپنی خواہشات جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، نجائز خواہشات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، جنت کے علاوہ اس کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی فرما بردار بنا دے، پروردگار ایسا فرما بردار، ایسا فرما بردار کہ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ہر سنت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، ہر سیرت کا پہلو اللہ وہ اپنانے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ آمینہ کے در یتیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دوسرا پہلو، دوسری سنت جو ہے قانتا للہ ہے، وہ اللہ سے کیا تھے؟ ڈرنے والے تھے، اللہ سے خوف کھانے والے تھے۔ مزدور بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، تاجر بھی ہو سکتا ہے کہتا ہو، مزدور جب جائے مزدوری پہ تو نیت کے ساتھ کام کرے، ڈنڈی نہ مارے، مالک آ رہا ہے تو صحیح ہے، جدا ہوا ہے، مالک نہیں ہے آنکھیں پھیر نہیں مارے اپنے سائڈ پہ ہیں، وہ پھر بیٹھے ہوئے کش لگ رہے ہیں، سٹے پی رہے ہیں، پھر گپے لگ رہی ہیں،
کرنے والا ہے، اپنی روزی کو حرام کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قانتا للہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ سے اللہ کا ڈر کیسا ہونا چاہیے، ظاہر میں بھی اللہ کا ڈر ہو، باطن میں بھی اللہ کا ڈر ہو۔ وہ کوئی دیکھ رہا ہے تب بھی اللہ کا ڈر ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی اللہ کا ڈر ہو۔ وہ آپ کو مالک دیکھ رہا ہے تب بھی، اگر آپ کو مالک نہیں دیکھ رہا ہے تب بھی۔ مستدرک حاکم کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا ہی غور طلب ہے، جو اللہ کے ڈر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ابراہیم سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے کے ایک طرف نکلتے، مدینے کے ایک طرف نکلے، دوپہر کا کھانا بھی ساتھ میں، اور شدت اور حدت گرمی کی انتہا پر پہنچی ہوگی، ریگستان جو سعودیہ کا چکر لگا کے ان کو پتا ہے کہ وہاں کتنی گرمی ہو، اور ریگستان ہے، اور دوپہر کی گرمی اللہ کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شاید آپ طرف دیکھتے، ساتھوں کو کہتے یہاں پڑاؤ ڈالو، کھانا لگا، دسترخوان لگاؤ، کھانا کھاتے، دسترخوان لگایا گیا، کھانے کے لیے بیٹھے، کیا دیکھتے ہیں چرواہا بھی ان کی طرف آ رہا ہے۔ چرواہا آیا، کہا بھائی آ جاؤ کھانا کھا لو، کہا بھائی میں تو روزے تو انی صائم، میں روزے دار ہوں، میں نہیں کھانا کھا رہا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنی شدت کی گرمی ہے اور یہ بندہ روزے دار ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے ایک سنت جب قربانی والی سنت لینی ہے، قانتا للہ والی سنت بھی لے لو، اللہ کی فرما برداری والی سنت بھی لے لو، اللہ کے ڈر والی سنت بھی لے لو۔ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تب بھی اللہ سے ڈرے، اگر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا تب بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چرواہے کو کہتے ہو بھائی پر کس دنیا میں رہتے ہو، اتنی گرمی کے اندر کون روزہ رکھتا ہے؟ کہا بھائی خالی ایام کے لیے تیاری کر رہا ہوں، جن ایام کے اندر نیکی کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، برائیوں کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، لیکن نیکی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نیکی کرنے کی اجازت۔ جس دن قیامت کے دن یہ مجرم بندے جو ہیں یہ اللہ سے التجائیں کریں گے، کہا اللہ ہم نے سن بھی لیا، اے اللہ ہم نے دیکھ بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، پروردگار اب ہمیں دنیا میں بھیج نہیں دیتا، اب ہمیں دنیا میں بھیج دے اللہ، اب ہم برائیاں نہیں کریں گے، اللہ نے ایک کام کر کے آئیں گے۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا بھائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب نہ تو نیکی نہ تو واپس بھیجا جائے گا، نہ نیکی کرنے کی اجازت ہے۔ اب کما قال اللہ تبارک، تو آپ نے بھی اپنے اندر قانتا للہ کا جو وصف ہے وہ اپنانا ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ جو ہے اللہ سے ڈرنے والے بننا ہے، تبھی جا کے آپ کی یہ قربانی قبول ہوگی۔ اگر قربانی بس صرف جانور کو ذبح کرنا ہے اور جانور کو ذبح کر کے بس یہ سمجھ لینا ہے کہ میری قربانی قبول ہو گئی ہے، تو مت بھولیں کہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ابراہیم علیہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کو اللہ اللہ فرماتے ہیں، ذرا ان کا بھی تو تذکرہ کیجئے، ان کی خبر بھی دیجئے ان کو۔ دونوں نے قربانی کی لیکن دونوں میں سے قربانی قبول ہے کی ہوئی، لیکن ہوئی کس کی؟ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، جس کے دل کے اندر للہیت تھی، جو اللہ سے ڈرنے والا تھا، جس کے دل کے اندر خشیت تھی، اسی کی قربانی اللہ نے قبول کی۔ تو آج ابراہیم، اس وقت ابراہیم کے دو بیٹے، نبی کے بیٹے، اور ابراہیم جس کو سیدنا آدم علیہ السلام کی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، ان سے بڑھ کر کوئی عظمت والا ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور فرشتوں سے کہا ہے کہ اس کو سجدہ کرو، وہی وہ آدم علیہ السلام، ان کے دو بیٹے، ایک کی اللہ نے قربانی کبھی کی قبول کی، دوسری کی قربانی قبول نہیں کی۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، قربانیاں اللہ ان کی قبول کرتا ہے کہ جن کے یہ صاحب ہوتے ہیں، جن کے اندر صرف ڈر ہو تو ایک اللہ کا ڈر ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، اور بھئی ان ایام کے اندر کہا ہاں خالی ایام کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ آج بتائیں آج روزہ کس کا ہے؟ آج یوم عرفہ ہے نا؟ شیخ محترم نے آپ کو بتایا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے
کے روزے کے متعلق، 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق، یوم عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، کہ مجھے یقین ہے کہ اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 2 سالوں کے گناہ معاف کر دے گا، 2 سالوں کے گناہ۔ آج ہم نے روزہ رکھا ہے میرے بھائی، یہ خطبہ جمعے کا خطبہ خالی نہیں ہوتا، بس امام صاحب جو ہے خطیب صاحب یہاں سے بیٹھے ہیں اور ایسے خطبہ دے رہے ہیں، بس خاموشی سے آپ بھی سنتے چلے جائیں اور وہ بھی بیٹھا ہے، یہ بھی درس ہوتا ہے، یہ بھی تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ امام آپ سے پوچھ سکتا ہے، خطیب آپ سے پوچھ سکتا ہے، جیسے اللہ کے محبوب پیغمبر پوچھا کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے روزہ نہیں رکھا، یہ وہ روزہ، وہ دن، اس دن کا روزہ کہ جس دن 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں، جب کہیں کسی نے دار لگایا ہو نا، کہیں اس کا لمبا چوڑا کاروبار ہو اور لوگ بھی لاکھوں کروڑوں میں ہو، اور جہاں سے یہ سامان اٹھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار اٹھاتے چلے جاؤ، بعد میں حساب کر لیں گے، اٹھاتے جاؤ بعد میں کر لیں گے حساب، یہ 2 سال تک اٹھاتا رہے، اور جب یہ اپنی رقم لے کے وہاں پہنچے، حضرت یہ اپنا قرضہ لے لیں، حساب کتاب ہو گیا، قرضہ میں نے دینے ہیں، یہ پیسے آپ کی رقم یہ بنتی ہے، اور وہ یہ کہے جاؤ میں نے آپ کو معاف کر دی، تو بتائیں اس تاجر کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تاجر کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے گناہ معاف کرنے کا کہا ہے، 2 سال کے گناہ میرے بھائی، 2 سال۔ جب اس تاجر کی خوشی جو ہے وہ دیدنی ہوتی ہے، اس تاجر کی خوشی جو ہے اسے سنبھالی نہیں جا رہی ہوتی، کروڑوں کا اس کو فائدہ ہو گیا ہے، اور 2 سالوں کے اندر میں نے کیا کیا کرتوتیں کی ہوں گی، 2 سالوں کے اندر میں نے کون سا گناہ نہیں کیا ہوگا، 2 سالوں کے اندر میں نے کون سا ایسا کام نہیں کیا ہوگا جو میرے رب کو پسند نہ ہو، جو میرا رب نے جس پر مہر لگا دی ہو کہ یہ کام کرے گا تو اس کام کی وجہ سے انسان جنت میں جا سکتا۔ بہت سارے میں نے ایسے کام کیے، بہت سارے کام کیے ہوں گے، ایک روزے کی وجہ سے اللہ، ایک روزے کی وجہ سے اللہ نے بتایا بھی کیا تھا یوم عرفہ کے روزے کے متعلق، لیکن نہیں، ہمارا دنیا کا اس میں فائدہ ہی کوئی نہیں تھا، دنیا کا فائدہ ہوتا۔ آج ہی جس بندے نے روزہ رکھا آج اس کو 1 لاکھ روپے دیا جائے گا، مسجد عبداللہ بن عامر میں 1 لاکھ اس کو دیا جائے گا۔ جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا ہے، آپ کی مسجد کے اندر جگہ نہیں ہوگی، اس مسجد کے اندر جگہ نہیں ہوگی، جس کا روزہ نہیں ہوگا وہ بھی پہنچا ہوگا، لیکن اللہ ایک نشانی لگا دے، ہاں پیسے ملیں گے، ہاں، لیکن اللہ بتا دے کہ اس بندے کی پیشانی پہ ایک نشان ہوگا جس نے روزہ رکھا ہوگا، نشان اللہ ظاہر کر دے، نشان اللہ ظاہر کر دے پیشانی پہ، تو لوگ جو ہے نا جس نے روزہ نہیں بھی رکھنا وہ بھی روزہ رکھ لیا ہے۔ یہ روزہ آج کا دن کے روزہ جو ہے نا بڑی اہمیت کا، 2 سالوں کے بعد، اور یہ روزہ بھی اس چرواہے نے بھی روزہ رکھا ہوا، کہا خالی ایام کے لیے تیاری کر رہا ہوں، جن ایام کے اندر نیکی کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن نیکی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام قانتا للہ بھی تھے، اللہ کے فرما بردار بھی تھے، اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے۔ جب یہ ہم نے کل سنت ان کی زندہ کرنی ہے تو اللہ سے ڈرنے والی سنت بھی زندہ کریں۔ اگر اللہ سے ڈرنے والی سنت آپ زندہ نہیں کرتے تو ہماری قربانیاں بھائی کوئی نہیں، کسی کام کی نہیں ہماری قربانی، بس یہ جانور ہم نے ذبح کر لیا، خود بھی کھایا ہے، رشتہ داروں کو بھی کھلایا ہے، غریب قربا اور غریب قربا کو کون دیتا ہے؟ بھائی ہم نے یہ قربانی غریب قربا کے لیے تھوڑی کی ہے، یہ تو ہم نے اپنے لیے کی ہے، اور جن کی فریجیں خراب ہوتی ہیں وہ بھی دنوں کے اندر فریج میں ٹھیک کر لیتے ہیں، جلدی کسی کو کانوں پان خبر نہ ہو جو میں کروں گا ایک بکرا چل بھی فریج کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے، وہ تو مہمان تلاش کرتے تھے، جب تک مہمان تلاش نہیں کرتے کھانا تناول نہیں کرتے، اور ہم جو ہے غریبوں سے جگاڑ نہیں ہم نے آج نہیں کیا۔ بعض ہم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ قربانی گھر میں بندی ہوئی ہے، پہلے دن قربانی نہیں کرتے، کیوں؟ کس کو دیں گے، کس کو دیں گے؟ ہم دوسرے دن کرتے ہیں، بعض دفعہ دوسرے دن بھی کرتے، تیسرے دن کرتے ہیں، تاکہ میں بھی ابھی ہم نے کی نہیں، غریب ہے جانور کھڑا ہوا ہے، ابھی ہم نے قربانی نہیں کی، کریں گے
دوسرے دن پر ہے آج تو کرنی ہوگی، نہیں ابھی بھی نہیں، تیسرے دن پہ شرم نہیں آتی؟ بہت سارے ہم کیس دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، خالدا للہ ایسا نہیں ہوتا، قربانی کرنے کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا بننا پڑے گا، آپ کو تلاش کرنا پڑے گا مہمان جس کے ساتھ اس کو ساتھ بٹھا کے آپ کھانا کھائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ بھی تھی، وہ مہمان کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے، لیکن ہم مہمان آ جائے تو ہماری تیوڑی چڑھ جاتی، ہماری تیوڑی چڑھ جاتی، یہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارا تو اپنے پورا نہیں ہو رہا، ہمارا اپنا پورا نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا بنا، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے ہیں، جیسے جیسے آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا ہے، اللہ ان آزمائشوں میں ہمیں نہ ڈالے، کیونکہ ہمیں وہ پاور نہیں، ہمیں وہ قوت نہیں ہے، ہمیں وہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسے آزمائش میں بھی نہ ڈالنا کہ جو آزمائش اللہ ہمیں ایمان سے نکال کے کفر کی طرف لے جائے۔ اللہ ہم آزمائشوں سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں بس پورا سنا رکھنا۔ اللہ کبھی کسی آزمائش کے اندر مبتلا کر دے تو پروردگار میں ہمارا یہ دل جو ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی توفیق دینا، تاکہ اللہ تیری رضا کے اندر ہی ہم خوش ہو جائیں، اللہ تیری رضا کے اندر ہی ہماری رضا ہو۔ اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے راضی، جیسے صوفی عبداللہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے۔ عصر کے بعد ایک دن بیٹھے اور سیدنا اللہ صوفی عبداللہ رحمہ اللہ وہ کہہ رہے اللہ میں تجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی، ساتھی صاحب بیٹھے تو حضرت کچھ اور جملہ بھی کہہ دیں، بس یہی کہہ رہے ہیں، کہتے جا رہے ہیں اللہ میں تجھ سے راضی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کہتے تھے اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ میں تجھ سے اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے کہا ابراہیم متی ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں متی ہو گیا، کہا اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ میں فرما بردار میں جھک گیا۔ تو صوفی عبداللہ بھی کہتے ہیں اللہ میں تجھ سے راضی، تو ساتھی کہتا ہے حضرت بس ایک جملہ ہی کہتے جا رہے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے راضی، پنجابی زبان میں کہتے ہیں قبلہ تیرے کو کی پتا، اس جملے کے اندر کے جواب میں اللہ نے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا نا عبداللہ جا عبداللہ میں بھی تجھ سے راضی ہو گیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں جس انسان کو اللہ نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تو میرے بندہ جا میں تجھ سے راضی ہو گیا، پھر اللہ کی سنت ہے اللہ جس سے ایک مرتبہ راضی ہوتا ہے پھر ناراض ہوتا ہے، پھر اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، بہت ساری چیزیں میں نے قرآن سے نوٹ کی، امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بھی رکھوں گا، لیکن بات بس ادھوری رہ گئی ہے کیونکہ سیرت ابراہیم کوئی چھوٹی سیرت نہیں ہے، بہت بڑی سیرت ہے۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ نے دین ابراہیم کی ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کوئی عام ملت نہیں ہے، کوئی معمولی ملت نہیں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پہلو کوئی معمولی پہلو نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اسی طرح قرآن سے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اجتباہ، اللہ نے اس کو چن لیا، وہداہ، اللہ نے اس کو ہدایت دی، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو انشاءاللہ ہم بھی قرآن سے پھر چن کے ان کی سیرت کے پہلو انشاءاللہ آپ ساتھیوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار جیسے اپنی قلب قربانی کرنی ہے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے، پروردگار سنت ابراہیمی صرف قربانی نہیں ہے اور بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں، تو پروردگار باقی سنتوں کو بھی اپنانے والا ہمیں بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔